موت ہے انسان کے لیے. موت کیا چیز ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے, روح اور جسم. تھوڑا سا سننا چاہیں گے اس پہ؟ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ توجہ سے سنیں گے اس کو کہ نہیں. آئیں ذرا اس کو تھوڑا آپ کے سامنے کھول کے پیش کرنا چاہتا ہوں. روح اور جسم دونوں کے امتزاج کا نام انسان ہے. دونوں ہیومن بینگز آر اے مکسچر آف سول اینڈ باڈی. روح اور جسم. روح کیا چیز ہے؟ سوال کروں آپ سے؟ اور کیجئے گا ذرا, جواب نہیں چاہیے. جب آپ کہتے ہیں نا میں, یہ میں کہاں ہے؟ کون ہے؟ آیا یہ میرا ہاتھ میں, یہ میرا چہرہ میں ہوں؟ نہیں, یہ تو میرا ہے نا, میں تو نہیں ہوں. میرا جسم میں نہیں ہوں, میرا جسم ہے. میں مالک ہے اور میرا جسم اسی کی ملکیت ہے. یہ جو اب ہم کہتے ہیں میں, تو یہ روح ہے. ابن سینا نے کہا میں روح ہے. روح کے اوپر بہت دلیلیں دی ہیں علماء نے. میں چند دلیلیں دوں گا آپ کو, 2-3 دلیلیں. ایک تو میں نے پیش کیا کہ میں جب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد روح ہوتی ہے. مرنے کے بعد آپ کا حافظہ, فیلنگز ختم نہیں ہوں گی. آپ کو یاد رہے گا میں یہاں بیٹھا کرتا تھا, میں یہاں آیا کرتا تھا, یہ میرا گھر تھا. مرنے کے بعد سب یاد رہے گا. 2 صحباب یاد رہیں گے. کسی سے مل کے اگر خوشی ہوتی تھی تو مرنے کے بعد بھی اس کی خوشی سننے کے بعد خوشی ہوگی. اور اگر اذیت ہوگی, مثال کے طور پہ اولاد سے محبت ہے, اگر ان کی کوئی بری خبر ملے گی تو مرنے کے بعد بھی, کیونکہ فیلنگز کا, احساسات کا تعلق روح سے ہے, جسم سے نہیں ہے. پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. ہم لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں قبر کے اندر جسم جو ہے وہ 6 فٹ زمین کے نیچے ہوگا. تو اب ہم جسم کو سوچ کے خوف کھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم ابھی کا سوچ رہے ہوتے ہیں اگر مجھے کوئی قبر کے اندر بند کر دے تو کیا ہوگا. سوچ کے اوسان خطا ہو رہے ہوتے ہیں, گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے اگر مجھے کوئی وہاں پہ قبر کے اندر دبا. توجہ ہے لوگوں کی؟ میرے ساتھ توجہ رکھیں نا, اب یہ گھومنے پھرنے لگتے ہیں, مجھے اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے. عزیزان گرامی, انسان گھبرا اس لیے رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ قبر کے اندر اگر مجھے بند کر دیا تو میرا کیا ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی بچہ دنیا میں ہنستا ہوا پیدا ہو؟ کوئی بچہ پیدا ہو, فوراً پیدا ہونے کے بعد کہ ہیلو ڈاکٹر, ہاؤ آر یو, ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ, کیا چل رہا ہے؟ ماں باپ پریشان ہو جائیں گے. یہ آئمہ معصومین السلام کو چھوڑ دیں کہ دنیا خالق کے نظام کی, میں معصومین سے متعلق نہیں, عام لوگوں سے میری آپ کی بات ہو رہی ہے. ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کبھی جانتے ہو کیوں روتا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے بس یہ ماں کا جو بطن مادر ہے نا, یہ پوری کائنات ہے, زمین و آسمان سب کچھ یہی ہے. جب وہ کہتا ہے میں دنیا میں جا رہا ہوں, اتنی بڑی دنیا ہے, تو پریشان ہوتا ہے, اس کے علم سے باہر ہوتی ہے, رو رہا ہوتا ہے مجھے دنیا میں نہیں جانا, میں یہی رہنا چاہتا ہوں. کہ جس طرح سے ایک بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے, اس کا علم اتنا محدود ہوتا ہے, وہ اپنے بطن مادر کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, دنیا سے گھبرا رہا ہوتا ہے. انسان بھی مرتے وقت ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے, اس بچے کی طرح سے علم ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے بس یہی دنیا ہے. اس چھوٹی سی دنیا سے نکل کے اتنی بڑی دنیا میں جا رہا ہوں, رونے لگتا ہے. رونے کی بات ہی نہیں ہے, تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی وہاں پہ کائنات اور موجود ہے. کہ پریشانی کی بات نہیں ہے, تمہارے علم کی کمی کی وجہ سے تم پریشان ہوتے ہو. کہ بہت بڑی کائنات ہے وہاں, بہت بڑی دنیا ہے. کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ تمہارے علم کی کمی کی وجہ سے تم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. مر نہ جاؤں, کیا ہوگا قبر کے اندر. کہ اگر روح اسی قبر کے اندر محدود اور مقبوس ہوتی, یعنی کیا مطلب قید کے اندر ہوتی, تو پھر پریشانی کی بات تھی. کہ لیکن تمہاری روح آزاد ہوگی, جب لوگ جا رہے ہوں گے تم قبر سے باہر نکل کے سب کے ساتھ جاؤ گے. کہ اگر گنہگار ہو تو پریشان ہونا, وہاں پہ قید ہوگی, لیکن اگر ایمان رکھتے ہو تو روح آزاد ہے, جہاں ذکر ہوگا وہاں روح آئے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مراجع اعظم کی سے تو سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی, میں موت کو ایسے پیش کروں گا کہ ہر آدمی موت کے خوف سے دور ہو جائے. یہ جو چھوٹے امام نے کہا نا کہ ہمارا چاہنے والا کبھی موت سے نہیں ڈرے گا, سنیں گے حضرات. حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا, صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, بہت بلند درجہ ان کا, بہت مقام ہے, بہت عظمت ہے. ان سے کسی نے پوچھا, کہا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر کسی آدمی کے 2 گھر ہوں,
ایک اس نے بسا رکھا ہو, سجا رکھا ہو, بہت خوبصورت گھر ہو, دوسرا اجڑا ہوا ہو, دوسرا اجڑا ہوا ہو, خراب ہو. کیا تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی اجڑے ہوئے گھر میں رہنا پسند کرے؟ کیا کوئی آدمی اجڑے ہوئے گھر میں کون رہے گا؟ کیا بسے ہوئے گھر میں ہر آدمی رہنا چاہے گا؟ کیا ہم نے قبریں اجاڑ دی ہیں, دنیا بسا لی ہے؟ کیا بسی ہوئی دنیا کو اجڑی ہوئی قبر کے لیے کون چھوڑے گا؟ کیا قبروں کو بسا لو. عزیزان گرامی, اب سنیے گا, جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے, اس لیے یہ جملہ پیش کیا, اس کے بعد پیش کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر کے اندر چلا جائے گا, چھٹے ماہ فرماتے ہیں جب قبر میں جائے گا تو اس قبر کی تاریکی کو روح دیکھ کے پریشان ہوگی کہ میرا مردہ رکھا ہے, جبکہ روح آزاد ہے. گھبرا کے نہ سنیے گا, روح آزاد ہے, پھر بھی کیوں پریشان ہے؟ تو کہا مولا نے, کہا جس طرح سے ایک انسان کسی گھر میں رہتا ہے, اس گھر میں رہ کے محبت ہو جاتی ہے, جب گزر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں اس کمرے میں رہتا تھا, وہاں سوتا تھا, وہاں کھاتا تھا, انہوں نے اس گھر کو گرا دیا, تو انسان کو اذیت ہوتی ہے. 20-30 سال اس دنیا میں کسی گھر میں رہ لیں, کہا روح صرف ایک اپنا مکان جانتی ہے, وہ ہے جسم. تو اس جسم کو زمین پہ پڑا دیکھتی ہے, قبر کے اندر دیکھتی ہے, تو اسے اذیت ہوتی ہے, یہ زمین پہ پڑا ہے, یہ کیڑے اس کے پاس آ رہے ہیں, کہ اس کو اذیت ہوتی ہے صرف دیکھ دیکھ کے, وَإِلَّا جسم کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. روح الگ ہے, جسم الگ ہے. کہ اس مقام پہ جہاں پریشان روح کھڑی ہوتی ہے, باہر آ کے دیکھتی ہے لوگ جا رہے ہیں, اندر مردہ پڑا ہے, کہ اچانک دائیں طرف سے ایک نور آتا ہے, بہت خوش ہوتی ہے, کہ کون ہو؟ کہ اس غربت میں یاد رکھا کہ میں تیری نمازیں, جیسے دائیں طرف سے وہ نور آتا ہے, کہ تیری نمازیں, کہ اتنا سا نور, کہ جیسی تو نے توجہ کے ساتھ نمازیں پڑھی تھی اتنا ہی نور ہونا تھا. کہ پھر بائیں طرف سے ایک مرتبہ روزے آئیں گے, فوراً کے فوراً وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ کہ میں تیرے روزے. کہ اتنا سا نور, کہ جیسے روزے رکھے تھے, جتنے روزے رکھے تھے اتنا نور ہونا تھا. کہ ایک مرتبہ سامنے سے خمس و زکات, ایک مرتبہ سامنے سے ایک اور نور آئے گا, کہ تم کون؟ کہ میں تیرے خمس و زکات. کہا جتنا نکالا تھا اتنا نور ہونا تھا. کہ ایک مرتبہ اوپر کی طرف سے حج و عمرے زیارات سارے کے سارے ثواب. کہا کہ تم کون؟ کہ میں تیرا حج عمرہ زیارات کا نور بہت کم ہے. کہ اچانک سرحانے سے ایک ایسا نور داخل ہوگا, سارے نور ماند پڑ جائیں گے, قبر منور ہو جائے گی. فوراً پوچھے گا تو کون ہے؟ کہ میں ولایت علی. کوئی خوف تو نہیں ہے موت کا؟ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ میرے کسی شیعہ کو کبھی خوف نہیں آیا.